لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 اور اس کے بعد رکوع ختم ہونے تک جو آیات ہیں انشاءاللہ آج اس کا ترجمہ اور بڑی ہی مختصر تشریح بیان کی جائے گی. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ بے شک اللہ لا یستحیی نہیں شرماتا ان یضرب کہ وہ بیان کرے مثلا ما بعوضۃ فما فوقها مثال مچھر کی یا اس سے بھی کم. فاما الذین آمنوا پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے فیعلمون پس وہ جانتے ہیں انہ الحق من ربہم بے شک وہ ان کے رب کی طرف سے صحیح ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا بہرحال وہ لوگ جو کافر ہیں فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا کہ اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اللہ اس مثال سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور اس سے گمراہ تو بدکار ہی ہوا کرتے ہیں. مشرکین مکہ نے ایک اعتراض کیا جیسے کہ ان کی عادت تھی قرآن مجید پر مختلف طریقوں سے اعتراضات کرنا. کبھی کوئی اعتراض کر دیا کہ یہ کسی جن کا کلام ہے، کبھی اعتراض کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے سیکھ کے آتے ہیں اور آگے بیان کر دیتے ہیں، یا کبھی کہہ دیا نعوذ باللہ من ذالک اپنا ہی بنایا ہوا کلام ہے اور کہہ دیا اللہ کی طرف سے ہے. اسی طرح کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض مشرکین مکہ نے یہ کیا جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بات کو سمجھانے کے لیے مختلف طرح کی مثالیں دی ہیں. ان کو اعتراض یہ تھا کہ یہ اگر اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت کی وحی ہے اور اللہ کا پیغام ہے تو اس طرح کی مثالیں نہیں ہونی چاہیے، اس طرح کی چھوٹی موٹی مثالیں نہیں ہونی چاہیے. یہ تھا مشرکین مکہ کا اعتراض. یہ دراصل اعتراض نہیں ہے، بس خام خواہ کا ان کا قرآن پر بے اعتمادی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے بد اعتماد کرنے کی، بے اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ جواب پہ جو مشرکین مکہ نے اعتراض کیا ان اللہ لا یستحیی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالوں سے کوئی اللہ کو عار نہیں ہے، کوئی اللہ کو شرم نہیں ہے، چاہے وہ مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی حقیر کسی چیز. یعنی کہ مچھر بڑا حقیر شراط الارض میں سے ہے، اپنے جسامت کے اعتبار سے، اپنے قد و قامت کے اعتبار سے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ کو مچھر ہو، اگر مچھر سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہے اس کی مثال دینی پڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی عار نہیں ہے، کوئی شرم نہیں. ہاں آگے ان مثالوں کے بعد دو طرح کے گروہ ہو جاتے ہیں. ایک گروہ اہل ایمان کا ہے جو ایمان لانے والے ہیں، یقیناً اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، یا اللہ کا شکر ہے ہم جیسے لوگ جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ جو بھی مثال دے رہے ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی عیب والی بات نہیں ہے، کوئی اس میں کسی طرح کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے جو بھی مثال قرآن میں بیان ہوئی وہ صحیح ہے،
درست ہے، حق پر مبنی ہے، لہذا ایمان والے تو اس امتحان میں کیا ہوگے؟ کامیاب۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، دوسری طرف وہ لوگ جو انکار کرنے والے یعنی کافر ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا مطلب لیا ہے، کیا ارادہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ارادہ اللہ کا پتہ کیا ہے؟ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالیں دے کر گمراہوں کو بھی علیحدہ کر دیتا ہے اور ہدایت والوں کو بھی علیحدہ کر دیتا ہے۔ جو گمراہ ہوئے ان کو اللہ نے علیحدہ کر دیا، یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، کہ اللہ نے اس طرح کی مثالیں بیان کر کے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اسی طرح کی مثالیں بیان کر کے اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت بھی، بلکہ ان کے ہدایت اور ایمان میں مزید اضافہ ہوا۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ اس طرح کی مثالوں سے اللہ تعالیٰ صرف فاسقین کو ہی گمراہ کرتا ہے، بدکاروں کو ہی جو ہے گمراہ کرتا ہے۔ یہاں سے ایک بات آج کے دور کے حوالے سے میری سمجھ میں آئی کہ وہ کیا ہے کہ آج بھی اہل ایمان میں سے ہی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نام بھی مسلمانوں جیسے ہیں، ماں باپ بھی مسلمان ہیں، اور وہ بھی بعض اوقات یا تو ارادتاً یا نہ جانتے ہوئے اللہ کے نبی کے فرمودات میں یا قرآن میں اس طرح کے اعتراضات ڈھونڈتے ہیں جن کی بنیاد وہ اپنی عقل کو بناتے ہیں۔ عقل پہ پرکھنا وحی الہی کو یہ مناسب ہی نہیں ہے۔ عقل پہ پرکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو یہ کسی طور پہ درست نہیں ہے، لہٰذا وہ بھی ہم جیسے مسلمان، ہمارے ناموں جیسے مسلمان بھی بعض اوقات قرآن اور اللہ کے نبی کے فرمودات پر اس طرح کے گمراہ کن سوالات اٹھاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں عقل کی بنیاد پر، یہ عقل ہر زمانے کی ایک جیسی نہیں رہتی، حالات، زمانے اور ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے عقل کے معیارات بھی بدل جاتے ہیں، لیکن جب کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا بیان کردہ حکم، ضابطہ، اصول، قاعدہ کسی طور بھی اور کسی بھی زمانے میں قابل اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہماری عقلوں کے مقابلے میں اللہ کا کلام بہت اعلیٰ و عرفہ برتر بہتر مقام رکھتا ہے۔ لہٰذا آمنت باللہ، سب سے بہترین کلام یہ ہے کہ جو اللہ نے فرما دیا میں ایمان لایا، اور جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب نے کہہ دیا اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو بعد اس کو پختہ کرنے کے۔ یہ وعدہ اشارہ ہے اس کی طرف، پہلے آیت کے اس جملے کی طرف جو اللہ رب العزت نے عالم ارواح سے، تمام انسانوں سے اپنی خدائی کا الست بربکم کے ساتھ وعدہ لیا۔ اب وہ دنیا میں آئے تو ہم نے اس وعدے کو فراموش کیا۔ دوسری چیز وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یوں سالہ کہ اس کو ملایا جائے، اس چیزوں کو ہم توڑتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی۔ وہ صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داریوں میں ہے۔ وہ صلہ رحمی کیا ہے؟ اولاد اور والدین میں ہے۔ وہ صلہ رحمی کیا ہے؟ تعلق داریوں میں ہے۔ وہ صلہ رحمی کیا ہے؟ معاشرے کے اندر بسنے والے تمام افراد کے آپس کے تعلقات ہیں۔ اللہ نے ان کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم کیا ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ یقطعون ما امر اللہ بہ، کہ ہم اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے۔ وہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ وہ صلہ رحمی کا ہے۔ اور پھر اگلی بات اللہ نے مزید اضافہ فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور ملک میں فساد کرنا۔ فساد پر کیا ہے؟ وہ فساد کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ خون خرابے کی صورت میں، لڑائی جھگڑے کی صورت میں،
گفتگو کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے گالی گلوچ کی صورت میں، الزامات کی بچھاڑ کی صورت میں یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ آگے اللہ رب العزت ایک الگ مضمون کے تحت انسانوں کو خبردار فرما رہے ہیں، متنبہ فرما رہے ہیں، کیا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو، وکنتم امواتا، اس حال میں کہ تم بے جان تھے، یعنی کہ جب تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تمہارا وجود نہیں، تم بے جان تھے، فاحیاکم، پس تمہارے رب نے تمہیں زندہ کیا۔ آج دنیا میں ہم جب آئے ہمیں اللہ نے زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر اللہ مار دے گا، موت آ گئی، پہلے کچھ نہیں تھے، ہمارا اس طرح سے وجود نہیں تھا، پھر اللہ نے ہم سب کو ایک زندگی جیسی نعمت دی۔ اب کیا ہے، ہر کوئی اپنی زندگی اور اپنی عمر پوری کرنے کے بعد ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مار دے گا، نسبت اللہ کی طرف سے، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہ کب ہے، جب اللہ رب العزت سور پھونکیں گے، اللہ رب العزت کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے، سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر کیا ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، یعنی میدان محشر قائم کیا جائے گا۔ تو اس رب کا انکار کر رہے ہو جو تمہیں اس طرح کے سارے معاملات سے، عدم سے وجود، وجود سے موت، موت سے دوبارہ زندگی، اور پھر اللہ کی طرف اکٹھ، اس رب کا انکار کر رہے ہو۔ اور وہ کون سی ذات ہے؟ مزید اللہ نے اپنا تعارف کروایا، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں پیدا کیا، جو کچھ بھی ہے، جمیعا، سب کچھ، کچھ ایسا نہیں ہے زمین میں جو اللہ کی تخلیق سے خالی ہو، جو اللہ کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا نہ کیا ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ آپ جمادات، نباتات، اپنے لیے خوراک، پھر اس کے بعد چپائے، پھر اس کے بعد ہر نعمت یہ ہر اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ پھر ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، یعنی کیا مطلب ہے، اب اللہ رب العزت مستوی الی السماء ہے، اب اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے سب کچھ پیدا کرنے کے بعد، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اب اللہ تعالیٰ نے سب پر نظر رکھی، فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، تو اس نے 7 آسمان بنائے، زمین بنائی، آسمان کی طرف متوجہ ہوا، 7 آسمان بنائے، پھر آسمان پر مستوی ہو گیا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے ایمان اور اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة الدجال، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وآله وأهل بيته أجمعين برحمته